گھرانے نے خوشی کے دن بہت کم دیکھے ہیں، تو ہمیشہ سے اہل بیت کی خوشی میں خوشی منانا چاہیے اور ان کے غم میں غم منانا چاہیے۔ اور یہ وہ عظیم بیوی جن کے بارے میں فرمایا حدیث قدسی میں لولاک ما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے زمین اور آسمان کو نہ بنا تھا۔ اور پھر لولا علی ما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے حبیب آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور پھر فرمایا لولا فاطمہ ما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یعنی اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو مقصد رسول پورا نہ ہوتا، مقصد علی پورا نہ ہوتا۔ یہ ہے عظمت فاطمہ الزہرا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے فاطمہ بی بی کے مقام کو رسول اللہ اور مولا علی سے بڑھا دیا؟ نہیں، بڑھایا نہیں ہے۔ حدیث کو سمجھنے کا بھی ہنر ہوتا ہے۔ اگر دیکھیے کہ کوئی کہہ دے آپ نے رسول اللہ کو بھیجا، ہدایت کا آفتاب ابھر گیا، مگر رسول اللہ کچھ سالوں کے بعد دنیا سے چلے گئے، پھر سے اندھیرا آ گیا، پھر سے تاریکی آ گئی، تو پھر دوسرے چراغ کی ضرورت ہے۔ جو چراغ آپ نے مکہ مدینے کی تاریکی میں جلایا تھا وہ چراغ تو چلا گیا، وہ سورج تو چلا گیا، دوسرا سورج لے کر آئیے، تو پھر مولا علی علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ مگر مولا علی علیہ السلام کچھ دنوں تک لوگوں کے درمیان ہوں گے، پھر دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر سے گھوم کے وہی مسئلہ پیش آئے گا۔ جو چراغ، جو آفتاب آپ نے جلایا تھا پھر سے وہ چلا گیا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نور کا سلسلہ چلتا رہے، ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی نور کی آتی رہے، ایک آفتاب کے بعد دوسرا آفتاب آتا رہے۔ یہ سلسلہ کنٹینیو ہونا چاہیے، اور کنٹینیو سلسلہ ہو نہیں سکتا فاطمہ زہرا کے بغیر۔ کیوں؟ کیونکہ نسل جو چلے گی وہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلے گی۔ یہ ہے بی بی کی عظمت۔ اور جس طرح سے ٹاپک بھی ہمارا ہے کہ تربیت، اور حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں نسل فاطمی کی تربیت کریں، وہ نسل جن کی تربیت میں وہی جھلک پائی جائے جو فاطمہ الزہرا چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا دشمن ہمارے اولاد کو کیا خوراک دے رہا ہے، کیا فکر مل رہی ہے، کیا ہمارے بچے کی فکر اسلامی ہے، یا بچہ نماز تو پڑھ رہا ہے فکر اس کی مشرکوں والی ہے، فکر اس کی کافروں والی ہے۔ دیکھیے توریت اور انجیل یا بائبل اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ بائبل میں خدا کو اب کہا، قرآن میں خدا کو رب کہا۔ اب یعنی کیا؟ اب یعنی باپ، فادر کہتے ہیں وہ لوگ۔ بائبل خدا کو اب کہہ رہا ہے، مگر ہم خدا کو کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ رب، رب العالمین۔ رب یعنی کیا؟ رب یعنی لفظ رب تربیت سے ہے۔ ہم کہتے ہیں نا تربیت اولاد، بڑوں کی تربیت، ہماری تربیت۔ یہ تربیت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ تربیت کا روٹ ورڈ رب ہے۔ رب کے دو تین معنی ہیں، صرف یہ نہیں، ایک تو پالنے والے کی معنی ہے، مگر ایک معنی رب کی کیا ہے؟ یعنی جو تربیت کرنے والا ہے۔ اور خدا وند متعال جب حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابتلا جب ابراہیم سے امتحان کس نے لیا؟ الہُ، اس کے خدا نے، رحمانہ، اس کے رحمان نے۔ کس نے امتحان لیا ابراہیم سے؟ ربہ، ابراہیم سے امتحان اس کے رب، اس کے پروردگار، یعنی اس کی تربیت کرنے والے سے، تربیت کرنے والے نے ابراہیم سے امتحان لیا۔ اذ ابتلىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم کی عمر کیا ہے؟ 99 سال ہے۔ دیکھیے تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیسے؟ ابراہیم 99 سال کے ہیں، نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، خلیل بن چکے ہیں، اس بڑھاپے میں ایک اور ایک لیول خدا ان کو دے رہا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے امام بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ تربیت کا سلسلہ اولو العزم نبی خلیل اللہ بن چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں، یہ مقام ہے تربیت ہے ہمیشہ۔ اور پھر خداوند متعال اس تربیت کے مقام، اس امتحان کے بعد کیا انہوں نے مقام دیا؟ امامت کا مقام دیا ہے۔ کیا امامت کے مقام کے بعد تربیت ختم ہو گئی؟ نہیں، اب بھی ابراہیم نبی کی تربیت جاری ہے۔ ہر مخلوق یعنی خالق کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور خداوند متعال نے امامت کا مقام دیا۔ رسول اللہ بھی امام ہے، مولا علی بھی امام ہے۔ ہم رسول اللہ کو دعائے توسل میں کیا کہتے ہیں؟ یا امام الرحمہ، رسول اللہ بھی امام ہے،
اگرچہ امام کا لفظ ہم 12 اماموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر مقام امامت پہ رسول اللہ بھی تھے۔ تو رسول اللہ بلند ترین مقام پر بھی ہیں، پھر بھی خداوند متعال ان کی تربیت کر رہا ہے۔ تربیت کا سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک خدا کی ربوبیت چلتی رہے گی تب تک اس کی تربیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا، آپ ذرا سوچئے، رسول اللہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ رسول اللہ جو معصوم تھے، عصمت پہ تھے، خداوند متعال مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہماری تربیت اور اہل بیت کی تربیت کی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ اہل بیت کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقام تو بلند ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک نور سے دوسرے نور کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، ایک بلندی سے دوسری بلندی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند متعال، اور روایت میں ملتا ہے ہر ہفتے خداوند متعال رسول اللہ کو نیا علم عطا کرتا ہے، پھر رسول اللہ وہ علم باقی 14 معصومین 12 اماموں کو عطا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لامحدود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا علم لامحدود ہے، یہ تربیت کے مدارج لامحدود ہیں۔ اب دیکھیے، وہ تربیت جو جس کی طرف ہم متوجہ ہیں وہ ہے اولاد کی تربیت، اور خصوصاً اس دنیا میں جس میں مختلف جگہوں سے مختلف اینگل سے مختلف زوایا سے ہماری اولاد پر، ہماری نسل پر حملے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم کیسے اپنی اولاد کی تربیت کریں؟ رسول اللہ ہیں، انہوں نے ہر ذرے ذرے تربیت کی انداز ہمیں سکھایا ہے، کس انداز سے اہل بیت تربیت کر رہے ہیں۔ بچہ ہے، اس نے رسول اللہ کے گود میں پیشاب کر دیا، ماں چیخ رہی ہے، ہائے یا رسول اللہ آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، اس بدتمیز بچے نے آپ کے لباس کو خراب کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا آرام سے شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کپڑے بھی دھل جائیں گے، یہ زمین بھی دھل جائے گی، مگر جو چیخم پکار تم کر رہی ہو نا، یہ بچے کے ذہن میں رہ جائے گا۔ عجیب سائیکولوجیکل جملہ رسول اللہ نے کہا، جو آج کل کی سائنس اس جملے کو تھوڑا سا سمجھ رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں آج کل کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں بچے کو جب آپ نیپی چھڑوا رہے ہیں اور بچے کو عادت دلوا رہے ہیں کہ پیشاب جا کر ٹوائلٹ میں کرے، تو اس بچے پر پریشر نہیں ڈالیے۔ بچے نے شروع میں تو غلطی سے 2 جگہ 3 جگہ صوفہ نجس کر لیا، کبھی بسترا نجس کر لیا، تو اس وقت بچے کو ڈانٹے نہیں، ہائے تم نے نجس کر دیا، تم نے خراب کر دیا، تم نے گندا کر دیا۔ اس سے بیچارے کی دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے، پریشرائز ہو جائے گا۔ بچہ ہے، اس کو عادت ہے کہ جیسے حاجت پڑی تو وہیں اس نے چھوڑ دیا۔ تو یعنی اس چیز میں بھی بچے کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے، اور حضور پاک اس وقت اس چیختی ہوئی ماں سے کہا کہ یہ کام نہ کرنا۔ اب دیکھیے اہل بیت کا کردار بچوں کے ساتھ کیسا تھا، مولا علی علیہ السلام کا کردار اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیسا تھا۔ جب وہ مشہور واقعہ کہ مولا علی علیہ السلام جا رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام نے دیکھا ایک خاتون ہے جو پانی کا مشک اٹھا کے جا رہی ہے، اور خاتون سے کہا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں۔ مولا نے اس سے مشک لیا اور مولا آگے چلنے لگے۔ مولا نے کہا ہمیں بتانا تمہارا گھر کس طرف ہے، تم پیچھے چلو، میں نہیں چاہتا میری نگاہ کسی خاتون کے جسم پہ پڑے، وہ خاتون کی چادر پہ پڑے، نہ صرف جسم، بلکہ وہ پیچھے چلتی رہی اور مولا کو بتاتی رہی، اور اس کے گھر کے دروازے تک مولا پہنچے اور اس کو پانی دیا۔ مگر راستے میں مولا نے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اس خاتون نے مولا علی کو برا بھلا کہا میرا شوہر تو علی کے ساتھ علی کے مدد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، مگر علی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، علی تو ہماری مدد ہی نہیں کرتے، علی تو ہمیں بھلا چکے ہیں، اور ہم دیکھیے میرے یتیم بچے بھی ہیں اور میں تنہا خود پانی لے کر آ رہی ہوں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مولا علی کو اس نے برا بھلا کہا، مگر مولا علی علیہ السلام خاموش تھے۔ پانی کو پہنچایا، مولا فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتا ہوں۔ مولا جاتے ہیں، چند اصحاب کے ساتھ واپس آتے ہیں، کھجورے لے کر آتے ہیں، آٹے کی بوری لے کر آتے ہیں اور گھر کی دستک دیتے ہیں۔ وہ خاتون اندر بلاتی ہے، مولا علی اندر تشریف لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے ساتھ مولا علی کھیلتے ہیں۔ اس وقت مولا علی اس خاتون سے کہتے ہیں کیا تو کھانا بنائے گی یا بچوں کا خیال رکھے گی؟ وہ خاتون کہتی ہے بچے کو خیال رکھ لیجیے، آپ کھانے پکانے میں ماہر ہوں، میں جا کر کھانا پکا لیتی ہوں۔ جب وہ خاتون کھانا پکا رہی تھی تو مولا علی علیہ السلام اس یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، مگر بچہ ہنس نہیں رہا تھا۔ مولا علی الگ طریقے سے، الگ انداز سے چلنے لگے، کھیلنے لگے، مگر وہ بچہ ہنستا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کیا کیا، مولا علی اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگے، یعنی جیسے
جانور چلتا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل چلنے لگے، دونوں ہاتھ زمین پر، دونوں پاؤں زمین پر، اور بکری کی میں کی آوازیں نکالنے لگے۔ ایک مرتبہ جیسے بچے نے یہ دیکھا تو یتیم بچہ ہنس پڑا۔ اس وقت جیسے یتیم بچہ ہنسا تو اصحاب نے مولا علی سے کہا، مولا علی آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، آپ امام برحق ہیں، یہ کیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں یہ ساری حرکتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک یتیم بچے کے منہ پہ مسکراہٹ دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر! یہ برتاؤ ہے اہل بیت کا بچوں کے ساتھ، کڈز کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، یہ برتاؤ ہونا چاہیے۔ اب اس دنیا میں جس میں میڈیا مختلف ذریعے سے اٹیک ہو رہا ہے، میڈیا کی وہ طاقت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور اسی لیے اکثر جھوٹی باتیں ہمارے ذہن میں چلی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ چند مہینے پہلے خود فرانس نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ووہان سے پہلے کورونا پیشنٹ کو تو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا۔ فرانس نے سب سے پہلے کہا کہ کورونا پیشنٹ، سب سے پہلا جو کورونا پیشنٹ نکلا تھا ووہان میں، چائنا میں، اس سے پہلے تو فرانس میں ہمارے پاس آلریڈی کورونا پیشنٹ تھا، اور وہ جس نے ریکور بھی ہو گیا تھا اور ٹھیک بھی ہو گیا تھا، اور WHO نے بھی یہ بات کی۔ مگر کیا آپ نے آج تک سنا کہ فرینچ وائرس کہا جائے اسٹارٹڈ فرام فرانس، اسٹارٹڈ فرام پیرس؟ نہیں، سب کہتے ہیں ووہان سے شروع ہوا، وہ چائنا سے شروع ہوا۔ جب سے پہلا کیس وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاں سے تھا۔ مگر میڈیا کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بھی جھوٹی چیز کو حقیقت میں بدل لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ جملہ بہت اہم ہے، آخری زمانے میں بچنے کا یہی رستہ ہے کہ جو چیز میڈیا چیخ چیخ کے بتا رہی ہے سمجھ جاؤ وہ جھوٹ ہے۔ جو چیز، یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول جسے کہا جائے تقریباً 100% صحیح ہے۔ جس چیز کو میڈیا چیخ چیخ کے بتا رہی ہے سمجھ جاؤ وہ جھوٹ ہے، اور میڈیا ہمیشہ جھوٹ کو چیخ کر بتاتی ہے اور حقیقت کو ہلکی آواز میں بتاتی ہے۔ یہ نہیں کہ حقیقت بالکل نہیں بتاتی، حقیقت بھی بتاتی ہے میڈیا، مگر ہلکی آواز میں بتاتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نا کہ حق کو پیور خالص حق اگر کسی کو دے دیا جائے وہ فوراً قبول، ساری انسانیت اس حق کو قبول کر لے گی، مگر اس کے مقابل میں باطل اگر خالص دے دیا جائے تو کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، سب اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ مگر تیسرا سینیریو بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ حق اور باطل کو جب مکس کر کے اس کا شربت بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اب لوگوں میں کنفیوژن آ جاتی ہے، اب سمجھ نہیں آتا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ میڈیا کا آج کا دور کا میڈیا یہی کر رہا ہے، چاہے نیوز ہے، چاہے کارٹون ہے، چاہے اینیمیشن ہے، چاہے گیمز ہیں۔ آپ کی خدمت میں جو حدیث پڑھی تھی اس میں مولا یہی فرما رہے ہیں کہ من اصغى بناطق فقد عبدہ، جس نے کسی بھی سننے والے کی وہ سنا، کسی کی بات سنی، اس نے اس کی کیا کی ہے؟ عبادت کی ہے، وہ اس کا غلام بن گیا ہے۔ اسی لیے اہل بیت فرماتے ہیں حدیث میں کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی نہیں کہا بات نہ سنو، یہ نہیں کہا نیک لوگوں کی بات سنو، بلکہ فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہو، کیونکہ اس کے رہنے کی انداز میں ان لوگوں کے ساتھ جب ان کو دیکھو گے اس کی تاثیر تم پر ہوگی۔ مثال دے دوں آپ کو، ایک بچہ ہے ہمارا، چھوٹا ہے، تازہ پیدا ہوا، آپ محرم کا مہینہ آ گیا، اب وہ چھوٹا بچہ گھر میں جب آپ یا حسین کر رہے ہیں یا ماتم چلا رہے ہیں، فوراً وہ خود اپنے سینے پہ مار رہا ہے، ہاتھ مار رہا ہے، وہ خود بچہ ماتم کر رہا ہے۔ اس چھوٹے بچے کو کسی نے سکھایا نہیں ہے ماتم کرنا، بلکہ وہ جو اس نے چیز دیکھی ہے اس کی فوراً کاپی کر رہا ہے۔ اس کے مقابل میں آپ دیکھیں گے کئی کلپس آپ نے اس طرح دیکھی ہوں گی، مثلا بچہ ہے سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے وغیرہ۔ اس کے مقابلے میں آپ نے کلپ دیکھے ہوں گی 4 برس کا بچہ، 4 برس کی بچی، 5 برس، 3 برس، 2 برس شاید کم، یعنی 3 4 5 برس کے بچی ہے، ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے میوزک پہ۔ اس کی تربیت، اس نے جو دیکھا ہے وہی اس نے سیکھ لیا۔ میڈیا سے جو آپ بچے کو دکھائیں گے وہ بچہ ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ میڈیا کوئی بھی، کسی بھی مینز، چاہے وہ کارٹون ہو، چاہے وہ بکس ہو، چاہے وہ سٹوری بکس ہوں، چاہے وہ گڑیا ہوں، چاہے وہ کھلونے ہوں۔ آپ خود کھلونے کی انڈسٹری دیکھ لیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے مگر میڈیا سے ریلیٹڈ ہے۔ کھلونے کی جو انڈسٹری ہے، جیسے آپ نے ایک مشہور گڑیا کا نام سنا ہوگا جس پہ کافی نیوز میں بات ہوئی تھی، ایران میں بھی کافی اس پہ ڈسکس ہوئی، انٹرنیشنل نیوز میں بھی اس پہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے، کہ جو باربی نامی ڈول تھی، اور ابھی بھی ہے، مارکیٹ میں ہوتی ہے، لوگ لیتے ہیں، بچے لیتے ہیں، کہ مشہور باربی نامی ڈول یا گڑیا جو ہے، باربی کا اس کا نام تھا، اور غالباً اس کی ابتدا ابھی میں ایگزیکٹلی بھول رہا ہوں، کسی یورپین یا امریکہ کسی ملک سے تھی۔ تو اب یہ گڑیا کی وجہ سے اس پہ اتنی یعنی تاثیر تھی ایک معمولی گڑیا کی بچوں پر،
کہ کہا کہ آئندہ آنے والی نسل خود کمزور پیدا ہو رہی ہے، یا جن کو بیماری ہو جا رہی ہے اینوریکسیا. کیوں؟ کیونکہ اینوریکسیا وہ بیماری ہے جس میں بندہ پتلا ہوتا ہے، کہتا ہے اور پتلا ہو جاؤں اور پتلا ہو جاؤں اور پتلا ہو جاؤں، یہاں تک اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ مر جاتا ہے. بچوں کو، آئندہ آنے والی نسل کو یہ ہو رہی ہے. مسئلہ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ جس گڑیا سے کھیل رہا ہے، بچی جس گڑیا سے کھیل رہی ہے، وہ بالکل پتلی ہے. اور اتنا پتلا ہونا، اتنا سلم ہونا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنا سلم ہو جائے کہ ایسا پتلا بیچارہ. پھر بچہ اس کو ماڈل بنائے گا. بچے کے لیے ماں ماڈل نہیں ہوگی، بچے کے لیے وہ گڑیا ماڈل ہوگی جو چاہے. اسی گڑیا کے کارٹون بھی بچہ دیکھ رہا ہے، اسی گڑیا کی شیپس کی طرف، اسی گڑیا سے کھیل بھی رہی ہے وہ بچی. اب اس بچی کے لیے ماڈل وہ گڑیا ہوگی. ہاں، اور اس کے لیے، اور پھر کوشش کرے گی اس بچے کی صحت بھی اسی گڑیا کی طرح بنے. اور دیکھتے دیکھتے بچے کی خود بخود خوراک کم ہو جائے گی. اور اتنی اس کی تاثیر تھی، یہاں تک کہ یہ بات انٹرنیشنل نیوز میں آئی کہ باربی ڈال یعنی باربی گڑیا بنانے والی فیکٹری سے کہا گیا آپ اگلی جو گڑیاں بنائیں کم از کم انسانی شکل سے ملتی جلتی بنائیں، یعنی تھوڑی اس کی صحت ہو، تھوڑا اس کے یعنی باڈی میں تھوڑا گوشت نظر آئے، کہ ایک دم ہڈی پھسلی نہ بنائے. ہمارے بچے یا آئندہ آنے والے وہ خود ہڈی پھسلی بن رہے ہیں. یعنی تھوڑی صحت مند گڑیا بنائے تاکہ ہمارا بچہ بھی اس کو دیکھ کر تھوڑا بہت صحت مند ہو. تو خیر، ایران میں تو ایک دوسرا پروجیکٹ تھا، وہ بھی آپ کو چلو بریک میں بتاتا چلے جاؤں کہ اس زمانے میں تو یہ سمجھے 20 سال 30 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ گڑیاں جب آئیں تو ایران نے اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، اگرچہ وہ اتنا کامیاب نہ رہا کیونکہ کوالٹی کی وجہ سے اور قیمت کی وجہ سے. سارا اور دارا یعنی الگ سے گڑیاں انہوں نے بنائی، سارا اور دارا کے نام سے. اس یعنی نام بھی انہوں نے اپنے رکھے لوکل یعنی دیسی، اپنے ثقافت کے حساب سے. باربی انگلش ثقافت کا انہوں کا نام ہمیں نہیں چاہیے. اور کوشش کیا کہ ان کا مثال جو لباس جو پہنا ہوتا تھا لڑکا یا لڑکی، یہ اس کا جو ہوتا تھا یعنی دیسی لباس ہوتا تھا، یعنی دیسی لباس. یا اس کی لڑکی جو ہوتی تھی اس کی حجاب ہوتی تھی، کیونکہ باربی کے تو حجاب نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ بنایا. جب یہ بنایا تو باربی والے بھی بڑے تیز تھے، ان کو بھی بزنس چاہیے. تو انہوں نے بھی پلٹ کے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا عجیب غریب انہوں نے باربیز بنائی ہے، حجابی باربیز. کہ بن کہاں سے رہی ہے؟ باہر یورپ امریکہ سے بن رہی ہے. کیوں؟ تاکہ مارکیٹ آپ کی وہ لے لیں. مقصد یہ کہ یعنی ثقافت پہ اتنا اثر، اتنا اہم ہے. کسی بچے کی ثقافت کو، کسی پورے سوسائٹی کی ثقافت کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو ابتدا بچوں سے کیجیے. وہی گڑیا آپ سمجھ بچہ کھیل رہا ہے، کوئی نہیں، گڑیا کوئی اہم تھوڑی نہیں. اس گڑیا کو رول ماڈل بنا دے گا بچہ. وہ گڑیا نہیں ہے، وہ گڑیا بچے کے ذہن میں جا رہی ہے. یہاں تک کہ بچے کی فزیک پر وہ گڑیا اثر کر رہی ہے، بچے کی فزیکل ہیلتھ پر ایک گڑیا اثر کر رہی ہے. آپ سوچئے کارٹون تو ایک زندہ انسان کی طرح بولتا ہے، زندہ انسان کی طرح کودتا ہے، زندہ انسان کی طرح جمپ لگاتا ہے. وہ کتنا اثر کر، جب ایک مردہ لاش کی طرح پڑی گھر میں پڑی ہوئی گڑیا بچوں پر اتنا اثر کر رہی ہے کہ خود مغربی ملکوں میں ان باربی کمپنی سے کہا جا رہا ہے آپ ذرا گڑیاؤں کو تھوڑا موٹا بنائیں، تھوڑا صحت مند بنائیں، ہمارے بچے کمزور ہو رہے ہیں، عجیب غریب بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. یعنی آپ بتائیے کارٹون کا کتنا اثر ہوگا. تو دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کو تبدیل کرنا ہے ان کے بچوں پر کام کرو. ہاں، یا جیسے آپ کو ایک دوسری مثال دے دوں جو آپ خود فیل کریں گے، خصوصاً وہ لوگ جو انڈیا پاکستان سے مائگریٹ کر کے یورپ امریکہ آسٹریلیا وغیرہ گئے، وہ لوگ اس کو ضرور فیس کریں گے اور کہتے بھی ہیں. اس کی کیا مثال ہے؟ مثال آپ کو دے دوں خوراک کی. والدین آئے کہتے ہیں کہ ہم جو خوراک کھاتے تھے انڈیا پاکستان میں، وہ ہمارا بچہ اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتا اس خوراک کی طرف. ہمارا بچہ ہے کون سی خوراک کھاتا ہے، برگر کھاتا ہے، پیزا کھاتا ہے، اس پہ چیخ اٹھتا ہے. مگر جو دیسی کھانا ہوتا ہے، کڑھائی ہے، بریانی ہے، وہ کھا لیتا ہے کیونکہ گھر میں پکتا ہے اور کچھ آپشن نہیں ہے. مگر اس پہ بچے کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، بچے کا خود بخود زیادہ جھکاؤ اس طرف ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آب و ہوا کا اثر ہے. آب و ہوا کا تو کوئی اثر ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ برگر پیزا تو ان کی پروڈکشن ہی کوئی 100 سال پہلے، 100 سال کی، اس سے پہلے ان علاقوں میں لوگ رہا کرتے تھے، وہ کچھ اور کھایا کرتے تھے. تو آب و ہوا سے لینا دینا نہیں ہے. لینا دینا یہ ہے کہ وہ بچہ صبح شام ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور خود بخود یعنی اس کو کھانا کھاتے ہوئے جو کارٹون کھا رہا ہے، اس کو بریانی کھاتے ہوئے کوئی کارٹون نظر نہیں آئے گا، کہ کڑھائی کھاتا ہوا ایک کارٹون اس کو دکھائی نہیں دے گا. اس کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ برگر کھاتا ہوا کارٹون دکھائی دے رہا ہے. ایڈورٹائز میں بھی بڑے چھوٹے سا برگر پیزا یہی کھا رہے ہیں. تو خود بخود بچے کی جو پسند ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. یعنی آپ سوسائٹی کے ذریعے سے پورے معاشرے کی پسند کو چینج کر سکتے ہیں. آپ میڈیا کے ذریعے سے پوری سوسائٹی کی فیورٹ چیزوں کو چینج کر دیا جا سکتا ہے کہ اب آپ وہی پسند کریں گے جو دشمن پسند کر رہا ہے.
اب آپ وہی پسند کریں گے، وہی لباس پسند کریں گے جو دشمن پسند کر رہا ہے. آپ کا فلیور چینج ہو جائے گا. اب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے جو آپ کو میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے. آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا سبلیمنل میسج کی طرف، اگر ٹائم ملا آج بھی تھوڑا اس پہ اشارہ کریں گے. آپ دیکھیے، اب وہ حدیث اور وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جو اہل بیت نے ہمیں 1,500 سال پہلے ہم کو بتائی ہیں. عجیب حدیثیں. میں قربان جاؤں امام کی عظمت پر، جو فرمایا کلام الامام امام الکلام. امام کا جملہ جملوں کا بھی امام ہے، مگر ہم اس پہ توجہ نہیں کرتے. اس سے پہلے کہ میں حدیث پڑھوں جو عجیب حدیث ہے اور بہت گہری حدیث ہے، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں تو غزہ کے متعلق. گوربچوف کا. گوربچوف جب حکومت میں تھا رشیا میں، اس وقت کمیونزم کا دور تھا اور رشیا ابھی ٹوٹا نہیں تھا. مشہور ہوا، امام خمینی نے تو پیشگوئی کی تھی پہلے سے ہی. گوربچوف کو لیٹر بھی لکھا کہ آپ کا رشیا کمیونزم ٹوٹ جائے گا اور رشیا ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. اور چند ہی کچھ عرصے کے بعد امام خمینی کی پیشگوئی حقیقت میں تبدیل ہوئی اور رشیا ٹوٹ گیا اور سپلٹ ہو گیا، اور جا کر ابھی جو کرنٹ رشیا ہے وہ بچا. تو اب رشیا کا گوربچوف ہے، گوربچوف چلا گیا امریکہ رہتا ہے آج کل بھی، اب کبھی رشیا کبھی امریکہ. تو امریکہ کہیں کسی یونیورسٹی گیا گوربچوف. تو یونیورسٹی میں رپورٹر آئے، رپورٹر نے اس سے پوچھا آپ اس زمانے میں رشیا کے سربراہ تھے جب رشیا اپنی سپر پاور پہ تھا اور امریکہ بھی اس سے ڈرتا تھا. ابھی تو آپ سیکنڈ سپر پاور بن گئے، یا شاید سیکنڈ بھی نہ ہو. تو اب آپ کو جو فیلنگ ہے اس عظمت سے رشیا ٹھپ پا کے نیچے گرا، اس کی ریزن کیا تھی رشیا ٹوٹنے کی؟ اور ابھی آپ امریکن یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں یا لیکچر دے رہے ہیں، یہ لیول آپ کا ہو گیا، جبکہ آپ کیا تھے اور کیا ہوا. وہ تھوڑا سوچنے لگا گوربچوف، اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کمیونزم اس وقت ختم ہوا جس وقت پہلا مکڈونلڈ رشیا ماسکو میں کھلا تھا. اور ابھی بھی آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، فرسٹ مکڈونلڈ رشیا لکھیں آپ، اور آپ کو کتنی لمبی کلومیٹرز کی لائن نظر آئے گی. جب پہلا مکڈونلڈ کھلا تھا رشیا اور ماسکو میں، تو لمبی سی لائن لگ گئی تھی لوگوں کی کہ پہلی دفعہ مکڈونلڈز کھانے جائیں گے. اس وقت گوربچوف کہتا ہے اس وقت میں نے کمیونزم کی کمر کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز سنی. میں اس وقت سن رہا تھا کہ کمیونزم کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. اس وقت ہی کمیونزم ختم ہو چکا تھا جب مکڈونلڈ آیا. آپ کہیں گے بڑی گہری بات کر دی اس نے، گوربچوف نے. مگر اگر یہی بات ہم کسی کو بتائیں، امام معصوم نے ہم کو بتائی تھی، ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے معصوم کے جملوں کی طرف توجہ نہیں کی، تو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. اب وہ حدیث سنیے جو امام معصوم کی. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی نبیہ من انبیائہ، خداوند متعال نے اپنے انبیاء میں سے کسی نبی پر وحی نازل کی. کیا تھی؟ کیا وحی نازل کی؟ وحی نازل کی لا یلبسوا لباس اعدائی ولا یطعموا مطاعم اعدائی. وحی نازل کی کہ میرے دشمنوں کی غذا نہ کھاؤ. عجیب ہے، وحی نازل کی میری دشمنوں کی غذا نہ کھاؤ. سمپل مسلمان یہ کہے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خوراک جو دشمن کھاتا ہے جیسے شراب ہے، سور ہے، یہ چیزیں ہم نہیں کھائیں گے، حرام ہے. نہیں، حرام کے بارے میں تو آلریڈی کہہ چکے ہیں. یہاں پہ اس حرام غذا کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. اور علامہ مجلسی بھی بہار میں جب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد کوئی سور اور شراب نہیں ہے کہ خنزیر نہ کھاؤ، سور نہ کھاؤ، شراب نہ کھاؤ. کہا کہ ہمارے دشمنوں کی غذا نہ کھاؤ. یہ نہیں کہا کہ حرام غذا نہ کھاؤ. دشمنوں کی غذا سے کئی میننگز ہیں. ایک تو نارمل میننگ آپ لے سکتے ہیں کہ نارمل جو غذائیں چاہے حلال ہوں، مگر کیونکہ اس غذا کا اثر آپ کی ثقافت پہ ہو سکتا ہے تو وہ غذا نہ کھائیں چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو. مگر علامہ مجلسی سے یہ ایک پہلی میننگ، کیونکہ امام کے جملوں کی کئی میننگ ہوتی ہیں، ایک میننگ یہ لی جا سکتی ہے، مگر علامہ مجلسی اس سے بڑھ کر ایک گہری میننگ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لا یطعم مطاعم اعدائی، ہمارے دشمنوں کی غذا نہ کھاؤ، ہماری دشمنوں کی خوراک نہ کھاؤ. اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دشمن جو کھانا پکا کے دے رہا روٹی نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، نہیں، بلکہ دشمن کی خوراک یعنی وہ چیزیں استعمال نہ کرو جس سے دشمن کی طاقت مل رہی ہے. اب خوراک صرف کھانے کی نہیں ہے جو دانتوں کے درمیان چباتے ہیں، اس کو خوراک نہیں کہتے. ہمارا بچہ جو کان سے سن رہا ہے وہ اس کے کان کی خوراک ہے، آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے وہ اس کے آنکھ کی خوراک ہے. یہ اس کے آنکھ سے جو جا رہا ہے، جو اینیمیشن، جو کارٹون، جو فلم دیکھ رہا ہے، یہ اس کی خوراک ہے. کہا کہ ہمارے دشمنوں کی خوراک نہ کھاؤ، یعنی ہمارے دشمن جو تمہیں دے رہا ہے اس کو نہ لو، ان پٹ نہ دو. ان پٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ کان ہے، آنکھ ہے، منہ ہے. یہ ہمارے 3 ان پٹ ہیں. ان پٹ صرف غذا نہیں ہے، خوراک جو کان سے جا رہا ہے یہ بھی خوراک ہے.
جو آنکھوں سے جا رہا ہے یہ بھی خوراک ہے، اور مولا نے منع کیا ہے ہمارے دشمنوں کی غذا نہ کھاؤ۔ اور دوسرا جملہ وَلَا يَلْبُسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِ، اور نہ صرف کھانا نہ بلکہ ہمارے دشمنوں کا لباس بھی نہ پہنو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لباس جسے پتہ چلے یہ دشمن والا ہے، یعنی ایسا لباس جسے، جیسے خاتون ہے ایسا لباس پہن کے جا رہی ہے، ایسے یعنی اس طرح سے نکل رہی ہے، ایسے میک اپ کر کے نکل رہی ہے یا بے حجاب نکل رہی ہے، اس کا لباس دشمنان اہل بیت کا لباس ہے، اس کے جو اسٹائل ہے، اس کا فیشن ہے، اس کا جو ڈیکوریشن خود کو جو کر کے نکلی ہے، یا مرد بھی ایسے کر سکتا ہے، ایسا لباس پہنے جو بے حیائی کا لباس ہے، جو دشمن کا لباس ہے۔ اور پھر عجیب ہے، حدیث کے آخر میں فرمایا فَيَكُونُ أَعْدَائِي، اگر یہ کام کرو گے، تین شرطیں بتائیں، ہمارے دشمنوں کی طرح زندگی جیو گے، ہمارے دشمنوں کا غذا کھاؤ گے، ہماری دشمنوں کی غذا کھاؤ گے، اور ہمارے دشمنوں کا لباس پہنو گے، تو ان تین نتیجوں میں کیا ہو جائے گا؟ تم بھی ہمارے دشمن ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، فَتَكُونُ أَعْدَائِي، تم بھی ہمارے دشمن ہو جاؤ گے۔ خوراک صرف یہ نہیں جو ہم دانتوں کے درمیان چباتے ہیں، یہ بھی جو ہم بچوں کو دے رہے ہیں یہ خوراک ہے۔ ہاں، غذا بہت اہم ہے، کس طرح کی خوراک ہم اپنی بچوں کو دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹوٹلی اگر میڈیا کے بارے میں گفتگو کی جائے، میڈیا میں ہم نے کل بھی یعنی کل میز پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی، اور دوستوں کو میں نے کہا کہ یعنی یہ دو فیلڈز ہیں، ایک خود اینیمیشن ڈیولپمنٹ، اور پھر ایک شارٹ کٹ جسے کہا جائے شارٹ ٹرم حل جو ہے وہ یہی ہے کہ فلم جو اینیمیشن آلریڈی ہیں ان کو ڈب کیا جائے۔ تو مبشر بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں ڈب کرنے کے لیے وغیرہ، تو ہم نے بھی چند جگہوں پر فون کی، وہی ادھر جو ادارے ہیں ایران میں، اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے بھی کچھ ڈیٹیل ہمیں بھیجی ہے کہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں، جو کاپی رائٹ وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے بات کی تھی۔ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اور اس حوالے سے تاکہ کچھ کام اپنی نسل کے لیے کریں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں خود مبشر بھائی سے، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا اگر نمبر بھی لکھنا چاہیں +98، یہ نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے ایران کا، +989935485467، یہ نمبر ہے واٹس ایپ کا۔ اس میں اگر جو دوستان انٹرسٹڈ ہیں اس قوم کی خدمت کے لیے، اس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ مبشر بھائی تو اگر خود میلبرن میں آپ کے ساتھ ہی ہیں، ان سے بھی آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں تو انشاءاللہ اس میں مزید کام کیا جا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، آپ دیکھیے، آپ کو ایک مثال دے دوں میڈیا پر جو ترکی نے کام کیا ہے، انہوں نے ڈراموں پر کام کیا ہے، کئی ڈرامے آج کل مذہبی طبقوں میں بھی مشہور ہو چکے ہیں ان کے، اور کئی مختلف کلپس آپ نے سنی ہوں گی۔ اب دیکھیے ڈراموں سے 2009 میں ترکی نے کتنا کمایا ہے، 100 ملین سے 300 ملین ڈالر خالی ترکی نے اپنے ڈرامے کی انڈسٹری سے کمایا ہے، صرف 2019 میں 300 ملین میکزیمم اور منیمم 100 ملین۔ اور اسی سال میں، اسی 2019 میں ان ڈراموں کی وجہ سے معلوم ہے ٹورزم ترکی کا کتنا زیادہ بڑھ گیا، 240% ٹورزم بڑھ گیا، اور اس سے انہوں نے کتنا پیسہ کمایا ٹورزم سے، $41 بلین انہوں نے کمائے ہیں، $41 بلین، یعنی فلم کے ذریعے سے اپنے ملک کی ایڈورٹائز کی ہے، اپنی ملک کی خوبصورتیاں دکھائی ہیں، جبکہ ترکی جیسا دکھایا جاتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے، اور شاید کچھ علاقے ویسے ہوں گے، مگر اسی ترکی نے فلموں کے ذریعے سے الگ کمایا، لوگوں کی ثقافت الگ خراب کی۔ انہی ترکی فلموں کے ذریعے سے کتنی فیملیز بتاتے ہیں ان میں طلاق ہو گئی، کتنی خیانت، کتنی برے کام، کتنی جیسے کہ بد تہذیبیوں کی طرف لوگوں کو کھینچا گیا انہی ترکی فلموں کے ذریعے سے۔ اور نہ صرف یہ ساری چیزیں، بلکہ اس نے آپ سے پیسہ بھی کمایا، اور آپ کی ثقافت بھی آپ سے لی، آپ کا دین بھی لیا، اور پھر کتنے آپ ہی کے جوانوں کو شوق دلا دیا کہ جا کے ترکی گھوم کر آ جاؤ، اور کتنے جوان ترکی گھوم کے گئے، اور اس سے تو انہوں نے بلین ڈالر، $41 بلین پیسے کمائے ہیں، اور کیا دیا، لوگوں کی ثقافت اور دین کو تباہ کر دیا۔ یاد رکھیے، کارٹون اور فلم چاہے کوئی بھی ہو، ان میں 3 ایلیمنٹ ضرور پائے جاتے ہیں، یہ 3 اللہ ہی کی دی ہوئی فطرت ہیں، اور شیطان نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ 3 کیا ہے ایلیمنٹس ہیں جو ہر کارٹون، ہر فلم میں پائے جاتے ہیں، جسے میں نے آپ سے سب سے پہلا ایلیمنٹ وہ کیا ہے، وہ ہے شہوت۔ شہوت اللہ نے انسان کو دی ہے انسانی نسل کو باقی رکھنے کے لیے۔ اگر یہ شہوت بہت زیادہ بڑھ جائے، اس انسان کو کیا بولتے ہیں، ہوس باز۔ اگر یہ شہوت بہت کم ہو جائے، بالکل انسان ٹھنڈا، ایک دم خربوزہ ہو جائے گا، بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔
یعنی اس کو نہ زیادہ بڑھنا چاہیے نہ زیادہ کم ہو جانا چاہیے، اس چیز کو درمیان میں رہنا چاہیے. اس درمیانی لیول کو قرآن نے کہا ہے عفت. یعنی عفت یعنی کیا؟ عفت یعنی حرام سے بچو، حلال سے اپنی ضرورت کو پورا کرو. اس کو کہتے ہیں عفت. یعنی شہوت کو ایکسٹریم پہ بھی نہ لے جاؤ، شہوت کو دبا بھی نہ دو، شہوت کو اتنا زیادہ ابھارو بھی نہیں. اور یہاں تک کہ آپ کو ملے گا، فلم میں تو آپ کو سمجھ آئے گا شہوت اور برے سین وغیرہ نظر آتے ہیں، مگر کارٹون میں بھی یہی شہوت کو ابھارا جاتا ہے. آپ خود، میں نے آپ سے پچھلے ہفتے کہا تھا، آپ خود سرچ کر لیں کہ کون سے کارٹون میں گیز یا لیسبینز کی سپورٹ کی جاتی ہے یا ان کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. آپ کو کئی کارٹون کی لسٹ ملے گی، مگر میں آپ کو صرف ایک کارٹون کا سین بتا رہا ہوں، کارٹون کا نام نہیں بتا رہا ہوں. 2 چھوٹے بچے دکھا رہے ہیں، 2 چھوٹے بچے، تقریباً ان کی عمر بھی جو کارٹون کے حساب سے کوئی 7 برس یا 8 برس اتنے سال کے ہیں، اور دونوں کے درمیان دکھا رہے ہیں، دونوں لڑکے ہیں اور دونوں کے درمیان محبت ہو گئی ہے، بالکل اسی انداز سے جیسے دل کا نشان آ رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، جیسے جن سے مخالف میں، اپوزٹ جینڈر میں جیسی محبت ہوتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ویسی محبت دکھا رہے ہیں جو 2 8 7 برس کے بچوں میں آپس میں، لڑکوں میں آپس میں محبت ہو گئی ہے. دوست والی محبت نہیں ہے، وہ بالکل ایک نرم طریقے سے شہوت والی محبت کے مثال دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں بالکل ایک طرح سے کپل کے طریقے سے رہنے جا رہے ہیں. یعنی چھوٹے بچوں کو اس انداز سے دکھایا جاتا ہے. یہ پہلی اللہ نے جو فیکلٹی انسان کو دی ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. ایک دوسری فیکلٹی کیا ہے؟ دوسری فیکلٹی وہ غضب کی فیکلٹی ہے، غصہ. یہ غضب اگر بہت ایکسٹریم پہ چلا جائے، وہ کہاں کیا ہو جائے گا؟ بہت ایکسٹریم پہ چلے جائے تو بے احتیاطی کا نام دیتا ہے، بے وقوفی کا نام دیتا ہے. اور اگر یہی غضب بہت نیچے اتر آئے تو اس کو کہتے ہیں بزدلی کو نام، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے. درمیانی حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجاعت. شجاعت یعنی جہاں دلیری دکھانی ہے وہ دلیری دکھاؤ، جہاں احتیاط کرنا ہے وہ احتیاط کرو. یعنی کہ بالکل بزدل ہو جاؤ، یعنی تو بالکل بے احتیاط ہو جاؤ. یہ دوسری فیکلٹی ہے. تیسری فیکلٹی کیا ہے؟ تیسری فیکلٹی ہے فیکلٹی آف امیجنیشن، جس کو قوہ واہمہ کہتے ہیں یا قوہ خیال، قوہ وہم یا قوہ خیال. یہ فیکلٹی بھی بہت اہم ہے. یہ 3 فیکلٹیز، اور یہ تینوں فیکلٹیز میں اگر آپ 200 سال پہلے جائیں، عیسائیت نے ان تینوں فیکلٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اور اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ان تینوں فیکلٹیز کو ایکسٹریم لیول پر اٹھا دیا گیا. یعنی اس کی ان کی مثال ایسے ہیں، ڈر کے مارے پہلے تو اتنا پیچھے ہٹ گئے چھت پہ کہ پیچھے سے گر گیا، یا جوش میں اتنا آگے نکل گیا کہ سامنے سے گر گیا. یعنی چھت پہ کھڑا ہوا انسان بہت زیادہ پیچھے جائے تو پیچھے سے گرے گا، زیادہ آگے چلے گا زیادہ گرے گا. بیلنس ان میں نہیں تھا. عیسائیت میں آپ دیکھیں تینوں کو پہلے سپریس کیا گیا. شہوت کو سپریس، شادی نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، سپریس کر دیا. غضب کو شہوت، غضب کو ایک دم سپریس. محبت، پیار، صرف حضرت عیسیٰ پیار دیتے ہیں، جہنم کوئی نہیں ہے، بس پیار کا در سے، فقط پیار کا در سے. اللہ غضب نہیں کرتا، اللہ پیار کرتا. اور پھر قوہ خیال کو سپریس، یعنی بیچارے جس گیلیوے نے کہا کہ دنیا گول ہے، اس کو کہا کہ چلو جلا دو اس کو، اٹھا کہا ٹھیک ہے اپنے اس نے واپس اپنے ورڈز واپس لے لیے، ٹھیک ہے میں نے نہیں کہا، میں نے اپنی بات واپس لے لی، دنیا گول نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ عیسائیت نے پلٹا لے لیا ہے پچھلے سمجھے پچھلی ایک 1 سینچری میں. انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ابھار دیا. شہوت اپنے ایکسٹریم لیول پر پہنچی ہوئی ہے، زنا اپنے ایکسٹریم لیول پر ہے، حرامزادے بچے اپنے ایکسٹریم لیول پر ہیں، غضب ایکسٹریم لیول پر ہے، ہر ملک کے ساتھ جنگ، یہ وہ، فوج بھیجنا، یہ کرنا. اور آخری جو ہے، جو ہمارے سے بہت ریلیٹڈ ہے کارٹون سے، قوہ خیال کو ایکسٹریم لیول پر لے کر چلے گئے. قوہ خیال کو آپ ایکسٹریم لیول پر اگر لے کر جائیں تو انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں. قوہ خیال یعنی فیکلٹی آف امیجنیشن. فیکلٹی آف امیجنیشن اپنے ایکسٹریم لیول پر پہنچ گیا ہے. کیسے؟ بچہ ہے، صبح شام کارٹون یا گیم کھیل رہا ہے، آگے کہہ رہا ہے انکل میں نے آج 200 دیو مارے. بیٹا دیو کہاں سے آئے؟ میں نے گیو میں دیو مارے. یعنی یہ فیکلٹی آف امیجنیشن اپنی ایکسٹریم لیول پر بچوں کے پہنچ رہی ہے، جو بہت خطرناک ہے. جو میں نے آپ سے مثالیں بھی دی، کتنے بچے اس طرح کی فیکلٹی آف امیجنیشن پہ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ خودکشی کر چکے ہیں. مرنے کے لیول پر خودکشی، مرنے کی نیت سے خودکشی نہیں کی بچوں نے، بلکہ اس لیے کی کیونکہ وہ کارٹون، وہ گیم میں یہ کام ہو رہا ہے تو میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. والد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں آ کے، مولانا صاحب ہمارا بچہ تو بہت اچھا تھا، اس سال بڑی اس نے مارک لی، بڑا اچھا انہوں نے پڑھائی کی، تو اس سال میں نے اس کو وعدہ دیا تھا کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ تو میں تمہیں پلے اسٹیشن لے کے دوں گا. تو الحمدللہ میں نے اس کو پلے اسٹیشن PS4 لے کے دے دیا ہے. ہم نے ان سے کہا یہ کیا؟ ابھی تو آپ نے پاس ہو گیا، پلے اسٹیشن آپ نے لے کے دے دیا، اس کا مطلب ہے اگلا امتحان آپ کا پلان ہے کہ بچہ فیل کرے.
پلے اسٹیشن آپ نے لے کے دے دیا. جو قاتل ہیں گیم بنانے والے خود کہتے ہیں, اپنے بچے کو خود کہتا ہے کہ گیم بنانے والا کہ میں نے گیم بنائی ہے مگر بچوں کو منع کر دیا, میرا بچہ نہیں کھیلے گا. گیم میں تو ایک بہت الگ دنیا ہے جس میں وائلنس الگ ہے, بے حیائی الگ ہے, برہنگی الگ ہے. کارٹون میں اتنی برہنگی نہیں ہے جتنی گیمز میں برہنگی ہے. ہاں, کیونکہ گیمز بہت مختلف ایجز والوں کے لیے بناتے ہیں, مگر آپ کو تو, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا بچہ کون سی گیم کھیل رہا ہے. تو گیم بھی ایک میڈیا کا مینس ہے جس میں بہت, جسے کہا جائے بھاری, جسے کہا جائے رزلٹ اور خطرناک رزلٹ ہماری نسل میں نکل سکتے ہیں. اور نتائج کے, اور خصوصاً اب جیسے خود ایک گیم انڈسٹری جو خود سی جی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے, خود اینیمیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے, اس میں کوئی خاص جسے کہا جائے کام افسوس سے نہیں ہوا. اور صرف ابھی اس لیول کی, یعنی بڑے لیول کی, مجھے سمجھیں 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ بڑے لیول کی گیم, یعنی جسے کہا جائے ہائی اسٹینڈرڈ گیم, صرف آج پہلی مرتبہ تقریباً 5 سال لگے ایران میں وہ گیم بنائی گئی ہے. اور اس گیم کا مطلب, جس کا مفہوم جو ہے وہ خود مسلم ابن عقیل کے نام سے بنائی گئی ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے ایک کیریکٹر لیا ہے, کوئی کیریکٹر, ایرانی کیریکٹر لیا ہے, اور اس کا نام کوئی بہروز نام کا کوئی شخص کیریکٹر بنائے, اور کہا ہے کہ یہ شخص وہ تھا تاریخ میں, یا حقیقت, اب مجھے پتہ نہیں یہ تاریخ حقیقت ہے یا کیا, بلکہ اس انٹرو میں یہ بتاتے ہیں گیم کا کہ بہروز نامی شخص مسلم ابن عقیل کی مدد کے لیے نکلتا ہے 61 ہجری میں. تو اب وہ جو رستہ طے کر رہا ہوتا ہے ایران سے اپنا کوفے تک کا, اس پہ انہوں نے پوری گیم بنائی ہے کہ اس کو رکاوٹیں آتی ہیں, کبھی ابن زیاد روکتا ہے, کبھی اس کو شمر روکتا ہے, کبھی یزید روکتا ہے, تو وہ سب سے جنگ کر کے اس لیول پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی گیم پر بھی اتنا کم کام ہونے کے, بہت کم کام ہوا ہے, مگر یہ جسے کہا جائے ایران میں تو گیمیں بہت بنائی گئی ہیں, مگر اچھے لیول کی گیم یہ پہلی دفعہ بنی ہے. تقریباً 5 سال انہوں نے وقت لگا کر اس گیم کی پروڈکشن کی ہے, اور یہ گیم غالباً ابھی کچھ ہی, شاید 1-2 ہفتے میں شاید یہ ریلیز ہونے والی ہے. میرا ٹائم, اگرچہ باتیں کافی رہ گئیں, اور ٹائم بھی میں 7 منٹ اوور ہو چکا ہوں, 37 منٹس ہو گئے, اور کافی چیزیں رہ گئیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اگر دوستان سے گفتگو کرتے ہوئے اگر جو چیز رہ گئی ہیں شاید ان سوالات کے جواب میں اس کو پورا کر لیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں وہ انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی جواب ہے, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, میں شکر گزار ہوں, مطلب کچھ چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے. سوال براہ راست مطلب ہے کہ شاید میڈیا سے متعلق نہیں ہے, لیکن سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر فرض کریں یہ افراط و تفریط ہو جاتی ہے رویے میں, اور اس کو جو ہے واپس مطلب ہے کہ بیلنس کرنا پڑے, تو وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے معصومین کی مطلب ہے کہ تعلیمات کے مطابق, کہ افراط و تفریط سے ہٹ کے وہ میزان والے اس پہ جو ہے مطلب ہے کہ پہنچ جائیں انشاءاللہ. جو ایسا, جو مطلب ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار اگر تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام میں کچھ ملتا ہو. ہاں, دیکھیے جہاں تک تعلق ہے خود انسان کی زندگی میں, افراط اور تفریط کے بارے میں جسے کہا جائے, مختلف حدیثیں نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں ملتی ہیں کہ جاہل یا بہت تیز چلتا ہے یا بہت آہستہ چلتا ہے, یعنی اعتدال کے رستے پہ اس کو چلنے نہیں آتا. تو سب سے پہلی چیز جسے کہا جائے, اگر خیر اس میں تو جسے کہا جائے ایک بہت لمبی بحث اور ایک وہ ہے, اگر مختصر جواب میں دوں کہ جہالت ہی ریزن ہے انسان کی افراط اور تفریط کا. کہ جاہل جو ہوتا ہے, روایت میں بھی ہے, الجاہل لا یرا الا مفرطا او مفرطا, کہ جاہل کو تم نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ وہ افراط کر رہا ہوگا یا تفریط, یعنی اب بہت تیز بھاگ رہا ہوگا یا بہت ہلکے چل رہا ہوگا, درمیانی چیز جاہل نہیں چلتا. تو جسے کہا جائے مختصر اگر جواب دیا جائے, اگر ہم چاہتے ہیں جہالت سے نجات ہو ہماری زندگی میں, ہمارے بچوں فیملی میں, اعتدال اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو جہالت کو ریموو کرنا ہوگا. اور جہالت کے لیے کیسے جہالت ریموو ہوگی؟ وہ خود علم کے ذریعے سے ریموو ہوگی.
تو جتنی زیادہ انسان اپنے زندگی میں جہالت کو ریموو کرے اور علم حاصل کرے تو خود بخود اعتدال کے رستے کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور چیز جو مطلب ہے کہ آپ نے اوائل گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ گورباچوف وغیرہ کی بات کرتے ہوئے کہ جب حق و باطل کو ملا کے پیش کیا جائے، اگر کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہو جائے کہ مطلب ہے کہ جس میں یہ مشکل ہو کہ یہ پہچاننا کہ حق ہے یا باطل ہے، تو وہاں کیا کیا جائے، یہ اس کی طرف بھی تھوڑی سی نشاندہی ہے. دیکھیے جہاں تک اس موقع کی بات ہے جہاں حق اور باطل جسے کہا جائے یہ حق اور باطل کا امتزاج ہو چکا ہے، حق اور باطل مکسچر ہو چکا ہے، تو اس وقت سب سے پہلے تو انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم روایت میں فتن کا دور یا فتنوں کا دور کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ جب حق اور باطل مکس ہو چکا ہوگا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فتنے کے دور میں جو اہل بیت کی گائیڈ لائنز ہیں، جب تمہارے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی ہے جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو یا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں زیادہ جو جس چیز کی طرف ایمفسائز مختلف چیزوں کے میں پھر سے کہوں گا کہ اہل بیت نے ہر مشکل کے مختلف حل بتائے گئے ہیں جو مختلف انسانوں کے لیے اور مختلف ادوار کے لیے ہوتے ہیں، مگر جو ایک کلی حل جو جسے کہا جائے ہر جگہ امپلیمنٹیبل ہے وہ ہے کہ انسان اپنی بصیرت کو بڑھائے. جو نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد بھی جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا کہ بصیرت فی دینی، خدایا میرے دین میں مجھے بصیرت عطا فرما. بصیرت، بصر، خدا کہتے ہیں سمیع البصیر، سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے، مگر بصیرت جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نور چشم نہیں ہے کہ آنکھ کا نور ہم مانگ رہے ہیں خدا سے اس دعا میں. اس سے مراد وہ شے ہے، وہ چیز ہے، وہ بصیرت ہے کہ جو شاید آنکھ سے نظر نہیں آئے، بلکہ جسے کہا جائے اہل بیت کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان دیکھ لے کہ یہ چیز بری ہے، چاہے وہ خدا کی خاص اس پہ لطف و کرم ہو، چاہے وہ جسے کہا جائے علمی اس لیول پر پہنچ گیا ہے کہ خداوند متعال نے اسے بصیرت عطا کر دی ہے تو اس کے ذریعے سے ڈیسائیڈ کر رہا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، یا اگر خود یہ صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ کسی جسے کہا جائے علم والے کسی عالم کی طرف رجوع کر رہا ہے تو وہ اس کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا مسئلہ ایسے اور ان مسئلے میں اس طرح تم ڈیسیشن کر سکتے ہو اور اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہو. تو مختصر یہ کہا جائے کہ بصیرت جس کے کہا جائے اگر انسان کو خداوند متعال عطا کر دے تو بصیرت کے ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے. شکریہ. تھینک یو، شکریہ آپ کا. جی میں مجھے آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم رفعت رضوی بول رہے ہیں حیدرآباد سے. آپ کے والد صاحب کے مدرسے میں کراچی میں ہم نے وہاں پہ سرٹیفکیٹ بھی لیا. ان کے میرے سب سے فیوریٹ ہیں آپ کے والد صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی حیات کی دے پروردگار اور آپ کو بھی خوش رکھے. تو ہمارا بھی ابھی یہ پورا درس سنا تو اس کے لیول کے حوالے سے میں نے جو ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ہم جب چھوٹے سے تھے ہم دیکھتے تھے تو بچے جب پیدا ہوتے تھے 6 ماہ تک 8 ماہ تک بچے جھولے کے اندر پڑے رہتے تھے کسی چیز کا ان کو. مگر اب آج بچے پیدا ہونے 2-3 ماہ میں دیکھنا، باتیں کرنا، سمجھنا. تو ہم نے بھی بڑا غور و فکر کیا. تو غور و فکر کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے جیسے اپنا میک ڈونلڈ کی مثال دی. یہ چکن جو ہے نا اس زمانے میں چکن تھی نہیں بالکل یہ جو آج کل کی یہ چکن چل رہی ہے. اس زمانے میں چکن یہ دیسی مرغیاں ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں دیسی مرغیاں ہوا کرتی تھیں. اب یہ چکن جب سے یہ چکن ہم نے دیکھا ہے یہ کھانے بچوں نے یوز کری ہے ہماری نسل کے بچوں نے تو بچے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں. اور سمجھ میں یہ قبلہ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ایک سوال اور پھر ہم بعد میں پوچھیں گے، پہلے اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے آپ کا سوال کا جو ٹاپک ہے وہ ایک جسے کہا جائے بہت دکھنے میں تو آپ کا سوال چھوٹا ہے مگر بہت گہرا ہے اور بہت لمبا ہے، کیونکہ
یہ ٹاپک ہے کہ آج کل کبھی موقع ملا اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. آج کل ہم سے ماڈرن ایرا کی غذائیں ہمیں کس طرح سے تباہ کر رہی ہیں, اور اشارہ بھی جو ہم نے کیا اس پر کہ نام تو مکڈونل ہے, حلال مکڈونل ہے, مگر یہ حلال مکڈونل کھا کھا کر انسان کی ثقافت پہ کتنی تاثیر ہو رہی ہے. ہم اس کو پیزا لے کر معمولی سمجھ رہے ہیں یا یہ حلال کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں, مگر انسان کی ثقافت پہ کتنی تاثیر ہے. اور بے شک ابھی جو مسئلے میں سے ایک مسئلہ پوری دنیا میں شائع ہے وہ بلوغ قبل از مدت, یعنی عمر سے پہلے لڑکیاں بالغ ہو جا رہی ہیں, لڑکے بھی بالغ ہو جا رہے ہیں. اس کی مختلف وجوہات, ایک وجہ میں نے آپ کی خدمت عرض کی تھی, جو بچوں کو جو ایکسپوجر مل رہا ہے, بچوں کو جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں میڈیا کے ذریعے سے, اور وہ چاہے اس میں تو سر فہرست ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے کارٹون ہے, اور پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں جو بچے کی عمر سے پہلے والی چیزیں ان کو جو دکھائی جا رہی ہیں اس سے ایک یہ چیز, اور خوراک کا بھی بے شک اس کی تاثیر ہے. جو غذائیں ہمیں کھلائی جا رہی ہیں, چاہے وہ غیر آرگینک کیمیکل کی صورت میں جو غذائیں اور خوراک ہیں, چاہے وہ جیسے آپ نے مرغی کی طرف اشارہ کیا, جو مرغی کی جسے کہا جائے خود روایات میں مرغی کی تائید نہیں ہے, جبکہ آج کل کی ماڈرن دنیا ہمیشہ مرغی کی جسے کہا جائے ایڈورٹائز کرتی ہے اور کہتے ہیں یہ تمہاری صحت کے لیے زیادہ اچھی ہے, اور بکرا وغیرہ یہ بھیڑ بکرے کی نام کیا ہے ان کو کہا جاتا ہے برا ہے. مگر اگر طب اسلامی اور روایات اور احادیث کی طرف دیکھیں تو اس میں الٹا مرغی کی بہت جسے کہا جائے برے برے نام سے مرغی کو یاد کیا گیا ہے, اور جسے کہا جائے حرام نہیں ہے مرغی, میں وہی بتا رہا ہوں کہ اچھا اور بہت اچھے کی بات, یعنی ایک اللہ نے حلال رکھا ہے مرغی کو, مگر ایک روایت ہے تو اس میں مولا ہیں اور ایک شخص ہے جو مولا کا جس نے حق غصب کر دیا تھا, تو اس سے آ کر کوئی پوچھتا ہے, جو غاصب تھا اس غاصب سے کوئی پوچھتا ہے آ کر کہ آپ کی نگاہوں میں ایک سب سے اچھا گوشت کون سا ہے, تو وہ غاصب کہتا ہے کہ چکن جو ہے نا میرے حساب سے سب سے اچھا ٹیسٹی گوشت ہے. مولا بھی وہاں تشریف فرما تھے, تو مولا سے پوچھا کہ آپ کی نگاہوں میں کون سا گوشت سب سے اچھا ہے, تو مولا نے کہا تم جو بتا رہے ہو چکن سب سے اچھا ہے, چکن تو گوشتوں میں سب سے بدترین گوشت ہے. اور پھر جو مولا نے لفظ جو استعمال کیا وہ بہت سخت اور بہت بھاری لفظ, فرمایا یہ خنزیر الطیور ہے, یہ جو ہیں اڑنے والوں کا خنزیر ہے. مرغی کے بارے میں مولا نے جو لفظ استعمال کیا اڑنے والوں کا خنزیر, یعنی اڑنے والوں میں یہ سور ہے, حرام نہیں ہے مگر اس میں بھی چند سور کی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. پھر کیا وجہ, پھر فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سور اپنا فضلہ کھاتا ہے مرغی بھی گندگی کھاتی ہے, مرغا بھی گندگی, کیڑے وہ یہ کیڑے اور مکوڑے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. یہ مشابہت ہے مرغی میں اور سور میں, اور اسی لیے تو مولا نے کہا یہ تو تم جو کہہ رہے ہو تمہارا جو فیوریٹ گوشت ہے وہ تو دنیا کا بدترین گوشت ہے. پھر مولا سے پوچھا آپ کا فیوریٹ کیا ہے, پھر مولا نے فرمایا کہ کبوتر کا گوشت سب سے بہترین ہے کیونکہ وہ پاک چیزیں, وہ دانہ کھاتا ہے, اناج کھاتا ہے. تو نیگیٹو تاثیر جو مرغی یا جو بھی کیمیکل جو مرغی میں ڈالتے ہیں اس میں تو جو دیکھیں نا جو مرغی ٹائم سے پہلے بڑی ہو جا رہی ہے تو وہ چیز آپ کھائیں گے انڈائریکٹ, آپ بھی کا بچہ بھی ٹائم سے پہلے ہی بڑا ہونا ہے اس کو بھی آپ سے, اور وہ ماں جو دودھ پیے گی اس کے دودھ میں تاثیر, ماں جو دودھ دے رہی ہے تو بچہ تو دودھ پی رہا ہے ماں کا, ماں بھی تو مرغی کھا رہی ہے. تو سارے یہ ہارمون, یہ تو سائنٹیفکلی پروفڈ ہے, جو ہارمون اور جو کیمیکل بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی بچے کے پیٹ میں جا رہے ہیں, چاہے ماں کے دودھ کے ذریعے سے یا جب بڑا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اس کے پیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ تو اس وقت جب ہارمون کی میں بات کر رہا ہوں, اگر ہارمون بغیر والی بھی مرغی جو دیسی ہے اس کے بھی مولا نے خاص تائید نہیں کی ہے. تو بس یہ ایک بہت لمبا چیپٹر ہے کہ غذاؤں میں اور خوراک میں کیا کیا پرابلم آ رہے ہیں آج کل, اس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے انشاءاللہ تعالی. جی محمود حسنین بھائی. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ آپ کا, پچھلے بدھ کا بھی بہت اچھا لیکچر تھا, آج کا بھی بہت اچھا لیکچر رہا آپ کا الحمدللہ. اس میں کچھ تھوڑی سی میں سجیشن ٹائپ کی چیز دینا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے معاف کیجیے گا, ماشاءاللہ سے آپ نے جو بالکل صحیح طور پہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو ہمارے یہاں ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں وہ میڈیا کی, وہ ظاہر ہے وہ ہر گھر میں گھس گئی ہیں, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہوں چاہے بڑوں کے ساتھ ہوں. مگر اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ
اب سے کوئی 10-15 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب میڈیا کا ایشو ہوا کرتے تھے تو شیعوں میں ایک بات ہی مشہور ہو گئی تھی کہ بھئی ہمارا کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے، ہم ٹی وی چینل بنا لیں گے تو ہم اس پہ ان چیزوں پہ ہم قابو پا لیں گے. مگر دیکھیے آپ مختلف ٹی وی چینل بھی بن گئے، کتنے پرائیویٹ ٹی وی چینل ہو گئے، مگر وہ ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ باقی ہے. تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جو علماء دین جو ریئلی کمیونٹی کی ایشوز کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں، فیملی ایشوز کو سے میڈیا سے ریلیٹڈ، تو کیا وہ کچھ اس قسم کی ایک اپنی کمپین چلا سکتے ہیں کہ محرم الحرام کی جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس پہلے عشرے میں ان ایشوز کو ڈسکس کریں؟ اس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، اس میں لوگ سننے کے لیے قابل بھی ہوتے ہیں، اور جب ان کو یہ ایشوز بتائے جائیں کہ دیکھیے یہ ایشوز ہیں اور ایشوز کے ساتھ ساتھ پرابلم کے ساتھ ساتھ سولوشن بھی ہوں اس کے. تو بس یہ ذہن میں آئیڈیا آیا تھا، سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے محمود بھائی کہ نام کیا ہے، آپ جو پوائنٹ آپ نے بتایا کہ میڈیا چینل الحمدللہ ہیں کافی، اور مگر وہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نتائج ابھی تک نہیں نکلے ہیں 20 سال کے بعد بھی. تقریباً میں سمجھ رہا ہوں شاید لاسٹ 10 ایئرز میں اچھے خاصے چینل بن گئے. اچھے خاصے تو نہیں کہہ سکتا، کچھ چینل بنے. اچھے خاصے بہت غلط لفظ ہے کیونکہ اچھے خاصے نہیں بنے، کچھ چینل بن گئے. مثال کے طور پہ اگر انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم دیکھیں تو اردو کے تقریباً جو مذہبی چینلز ہیں وہ 3-4 ہیں، اور انگلش میں بھی تقریباً 4-5 شاید ہوں گے جتنے میری معلومات میں ہیں. جو نارتھ امریکہ خود کینیڈا ہو گیا، اور ساروں کو جمع کر کے جتنی میری معلومات ہے، کچھ لوکل چینلز ہیں جیسے کینیڈا میں، کچھ پورے ہیں بڑے ہیں، کچھ جادو باکس کے لیول تک کے چینلز ہیں. تو یہ مختلف چینلز ابھی ایکٹیو ہیں. تو جو ایک چیز جو جسے کہا جائے ابھی بھی ان چینلز میں جو لیک کر رہی ہے، اور اکثر ہم ان چینل والوں کو بھی کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے ان آپ سننے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہو جو ان چینلز کی مدد کر سکے، ٹھیک ہے، یا چینلز کی بھی مدد نہ کرے، یہ چیز شروع کر سکے. وہ ہے یعنی وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو چیز لیک کر رہی ہے چینلز میں، وہ ہے خود پرابلم آف پروڈکشن. پروڈکشن نہیں ہے چینلز میں. اور چینلز اگر پروڈکشن ہاؤس کوئی مومن بنا دے، چاہے کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس ہو، چاہے وہ آپ بڑے لیول پہ لے لیں اینیمیشن پروڈکشن ہاؤس، یا پروگرام پروڈکشن ہاؤس، یا تیسرے لیول پر مووی یا شارٹ مووی پروڈکشن ہاؤس، کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس ہو، یعنی پروڈکشن ہونی چاہیے. چاہے وہ کارٹون بنے، چاہے وہ فلم بنے، چاہے شارٹ فلم بنے، چاہے وہ پروگرام بنے، چاہے ٹاک شو بنے، کچھ بھی بنے، چاہے بچوں کا پروگرام بنے، کوئی بھی پروڈکشن ہاؤس اگر بنا دے ابھی اس دور میں، اور اس کے بجائے کہ نیا چینل کھولیں. بے شک نئے چینل کی ضرورت ہے، ہمیں تو 20 چینل چاہیے، مگر جب نئے چینل ایک خوراک چینل جو ہے بالکل تنور کی طرح ہے، آپ ڈالتے رہیں گے وہ چیز جلتی رہے گی. یعنی جس پروڈکشن کو آپ نے مثال پہ 1 سال لگائے بناتے ہوئے، جس کارٹون کو دیکھنے والا تو گھنٹے میں دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کارٹون ختم، اٹھ کے چلا جائے گا. آپ نے اور آپ کی ٹیم نے، آپ کی 100 بندے کی ٹیم نے اس کارٹون کو بناتے 1 سال لگا دیا. تو یعنی جسے کہا جائے ایک منی کنزیومنگ انڈسٹری ہے خود، جسے کہا جائے یہ پورا جو ہے میڈیا اور پروڈکشن. تو اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ جس فیلڈ میں ہے، میڈیا میں ہے، کوئی پروڈکشن ہاؤس کسی طرح سے بنائے دے، چاہے وہ ٹاک شو کا پروڈکشن ہاؤس بنا دے، جو نسبتاً سب سے چیپ کام یہ ہو سکتا ہے کہ ٹاک شوز کا اچھا پروڈکشن ہاؤس بنا دے، اور مختلف لوگوں سے، پروفیشنل سے، دینی اسکالر سے، پروفیسر سے، ایجوکیٹڈ لوگوں سے، دانشوروں سے استفادہ کرے اور قوم کی ترقی کے لیے کام کیا جائے. تو ابھی جس چیز کی جو ہمارے پاس لیک کر رہا ہے، وہ یہ چیز لیک کر رہی ہے کہ پروڈکشن ہاؤس نہیں ہے. جو چینلز کے بارے میں جو آپ نے بات کی، اور یہ خود ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہم بھی لوگوں کو یہی کہہ رہے تھے، اور کہ آپ اینیمیشن کا پروڈکشن ہاؤس بنائیں، جو اصل ہمارا ٹارگیٹ ہے. چلیے وہ ایک تھوڑا لانگ ٹرم اگر ٹارگیٹ ہے تو کم از کم دوسروں کی پروڈکشن ہاؤس کی آپ پروڈکشنز کو آپ ڈب کر لو، چلو کم از کم یہ خوراک اپنی اولاد کو دے گو، کم از کم کچھ بینیفٹ، کچھ فائدہ وہ لوگ اٹھا سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. تو اب اس میں دیکھیے جیسے کہ جو ٹاک شوز وغیرہ بعض دفعہ ایلیبیٹ ٹی وی آرگنائز کرتا ہے یا پریس ٹی وی آرگنائز کرتا ہے، اس میں ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر گھروں میں دیکھا نہیں جاتا. میں اگین وہی کہوں گا بات کہ جو زیادہ تر گھروں میں جو شیعوں کا جو ایک اپنا ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے وہ ہے مجالس. تو ان مجالس کا کچھ فارمیٹ چینج نہیں ہو سکتا کہ جس سے ہمارے فیملی ایشوز بھی کلیئر ہوں اور بچوں کے جو مسائل ہیں،
چاہے وہ میڈیا ریلیٹڈ ہوں یا کسی کوئی اور ایشوز ہوں، وہ وہاں ڈسکس ہوں ممبر سے. جی وہ تو خیر آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ نام کیا ہے کہ آپ جو ٹی وی کی جو آپ نے کہا ابھی خیر آپ تو خیر ایک اسٹیپ ہم آگے نکل چکے ہیں. اب رفتہ رفتہ ٹی ویز کا دور بھی ختم ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اتنا اوپر آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے اب ٹی وی کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، مگر سوشل میڈیا اب ان سے زیادہ فاسٹ جا رہا ہے اور فاسٹر ہے. تو اب تو جسے کہا جائے آسان بھی کام ہو گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے پروڈکشن ہاؤس بنایا ٹی وی کے لیے، آپ کو $50,000-60,000 دینا پڑے گا ہر مہینے. اب آپ کو $50,000-60,000 کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی پروڈکشن اچھی ہو، آپ خود کسی بھی چینل کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ چینل بنا دیں اور وہاں پہ آپ کے الٹا دیکھنے والے ٹی وی سے بھی اب زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹی وی والوں سے بھی ہمارا جو رابطہ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیٹلائٹ والوں سے ذرا معلوم کر کے بتائیے کہ اس شو کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے. تو وہ معلوم کر کے بتاتے ہیں تو ان کی تعداد کوئی خاص زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ اس کی تعداد ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ٹی وی اگر کوئی پروگرام نہیں دیکھتا تو سوشل میڈیا ایک سیکنڈ آپشن ہے. اور جہاں تک تعلق مجالس کا ہے، بے شک مجالس میں وہ آپ کا پوائنٹ صحیح ہے، یہ پیغام دینا چاہیے تاکہ یہ بیداری اور یہ اویکنیس ہوتی رہے. بہت شکریہ. جی کوئی اور سوال پوچھنے چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی صحیح ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضا بات کر رہا ہوں میلبرن سے. آپ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت مبارک الحمدللہ. ہو. عید ٹی وی کی مبارک. ولادت آپ لوگوں کو مبارک ہو ماشاء اللہ سے. مبارک. اگر جو آپ نے ماشاء اللہ سے چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس سے جو میری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے، اس سے ایک دو چیزیں جو کہ ہم بڑی پن پوائنٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں ایک ایسا شخص ہر وقت 24 گھنٹے اویلیبل چاہیے کہ جو بچے کی ایموشنز کو، اس کی فیلنگز کو آبزرور کے طور پہ اس کے ساتھ ہر وقت موجود ہو. اگر آپ آبزرو ہی نہیں کریں گے بچے کو اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا، اور یہاں پر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہوتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی فیلنگز کیا ہیں، آج وہ کس چیز نے اس کو اٹریکٹ کیا ہے، کس چیز نے اس پہ افیکٹ کیا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. صبح جاتے ہیں کنڈر میں چھوڑ کے شام کو لے لیتے ہیں سب. تو اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنا ٹائم، اور سسٹم یہاں پہ اتنے آپ نے بتایا کہ پروڈکشن میں اتنا ٹائم لگتا ہے، دیکھ کے لوگ فوراً ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح وہ جو اسکول یہاں بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو یہ کنڈر سسٹم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، اور دوسرا پھر میڈیا سب چیزیں، اس پہ اتنا زیادہ انویسٹمنٹ، اتنا زیادہ چیزیں خرچ ہوئی ہوئی ہیں، اور اتنی انہوں نے سائنٹیفکلی سوشل سائنسز کے تھرو بچوں کی مائنڈ کو کیپچر کرنے کی چیزیں کری ہوئی ہیں کہ وہ بچہ پھر آپ کے ہاتھ میں رہتا ہی نہیں ہے. تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو مسٹ ہو گیا کہ آپ کے گھر میں آپ میاں بیوی جاب نہیں کر سکتے، یا تو اگر ایک بندہ تو اویلیبل ہونا چاہیے کہ جو آل دا ٹائم اپنی آبزرورنس میں بچے کو رکھے. بالکل. یہ ایک یہاں کے چیلنجز میں تو بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم خود ہی اس کو ایک ایلسا کی گڑیا لا کے دے رہے، بیٹا چپ ہو جائے، چور نہیں کریے، لے سو جا بیٹا، تجھے کیا چاہیے، یہ کتے کا ایک بنا ہوا کوئی وہ پاپا پگ کا ٹوائے چاہیے، لے لے بھائی لے لے، مجھے مت تنگ کر، مجھے جاب پہ پہنچنا ہے، نہیں پہنچوں گا تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے. جو چاہیے لے لے، وہ خاموشی سے سو جا، صبح اٹھ جا، ایسا کر لے. تو یہ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ، اور ہمارے گھروں میں روزانہ، مطلب میں آپ کو اپنی پرسنل بتاؤں یا جس کی بتاؤں، مطلب اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور 99% یہاں پر اسی طرح ہو رہا ہے. تو مطلب یہ بہت سی چیزیں ہمارے اپنے ہاتھوں میں بھی ہیں، اور مطلب ہم وہاں سے شروع کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے تو اس کو کوئی باہر سے آ کے یا ایون کسی اور چیز سے اس کو اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ہمارے کہ نہیں بیٹا آپ نے کیا دیکھا، اچھا بتائیں اس میں آپ کو کیا فیلنگ آئی، نہیں یہ چیز آپ کو صحیح لگی، غلط لگی. تو میرا کہنا مقصد یہی ہے کہ بس ہمیں خود ٹائم دیں گے تو کچھ ہوگا. صحیح بات ہے. جی ہاں، نہیں بالکل آپ کی پوائنٹ اپنی جگہ پر ویلڈ ہے، اور جسے کہا جائے اور ایک درد بھی ہے، اور جو اور افسوس سے ویسٹرن ایسٹرن مشرقی سوسائٹی میں کم، مگر ویسٹرن سوسائٹی میں افسوس کہ اس میں بہت بڑی تعداد فیملیز کی مبتلا ہیں، اور اس کی اپنے اپنے ریزنز ہیں. جیسے کل میں آ گئے
حضرت بی کی ولادت پہ یہ مسجد گیا تھا، تو وہاں پہ ایک طالب علم تھے، وہ ایک کوٹیشن بتا رہے تھے خود آیت اللہ خامنئی کا، تو آغا رہبر کا کوٹیشن بتا رہے تھے. وہ کہتے کہ جاب کرنا، ہاں ہم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو حرام نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا جاب کرنا حرام ہے، مگر اگر یہی جاب کرنا آپ کی بچوں کو اور فیملی کو نقصان دے رہا ہے اس وقت منع ہے. اور دوسرا، گھر کے کام کو اگر آپ فضیلتوں، اگر دو چیزوں کو کمپیئر کریں، جاب کو اگر آپ گھر کے کام پر فضیلت دیں کہ یار یہ جاب کرنے والی خاتون ہے، اس کا یار یہ کام کی خاتون ہے، اور وہ جو ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کھانا ہی پکاتی ہے، بیلن لے کے ہاتھ میں روٹیاں بنا لی ہوتی ہے، بچے کی نیپیاں چینج کر رہی ہوتی ہے، اگر اس انداز سے دیکھیں کہ یہ بالکل غلط ہے. فضیلت میں جاب سے زیادہ تو وہ گھر کا کام فضیلت ہے، یعنی عظمت. تو پھر آگے جو انہوں نے کہا کہ 12 اماموں کی والداؤں کو دیکھ لیں، 14 معصومین کی والداؤں کو دیکھ لیں، ان میں سے کس نے جاب کی تھی، کون جاب کر رہا تھا. یہ نہیں میں کوٹیشن بتا رہا ہوں، پوری امام آیت اللہ خامنئی کی کوٹیشن ہے. انہوں نے کہا یہ جو ہیں ان کی زندگی میں جو ہے کہیں آپ کو نہیں ملتا کہ کوئی معصوم کی والدہ 14 یعنی مختلف ماڈلز ہیں. چلو ایک ماڈل نکل جائے جس نے کام کیا ہو، ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت کی اقتصادی حالات بھی ہمیشہ سے اچھی نہیں تھی. آپ خود مولا علی کی زندگی اٹھا لیں، یہ نہیں کہ ہمیشہ سے بہت زبردست، بلکہ اہل بیت کی زندگی کے اکانومیکل جو حالات ہوتے تھے وہ کافی کمزور ہوتے تھے. دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں تھے مگر ظاہری طور پر کمزور ہوتے تھے. کبھی کھانا نہیں ہوتا تھا گھر میں، کبھی کیا ہوتا تھا. اس کے باوجود جو تھا ہاں بی مدد کرتی تھیں، یعنی اکانومیکل حوالے سے بہت زیادہ مدد ہوئی تو کچھ گھر میں کچھ سی لیا، کچھ کر لیا، وہ الگ بات ہے. اور یعنی اس سے بڑھ کر جسے کہا جائے جو کام اس والدہ کی تربیت میں افیکٹ ڈالے وہ نہیں ہوتا تھا. ابھی چند دن پہلے ہی میں مطالعہ کر رہا تھا ہسٹری کی طرف آئے. علامہ عسکری میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اور علامہ عسکری بڑے ہسٹوریکل جسے کہا جائے وہ تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب مکے میں قحطی آئی تو حضرت ابو طالب کے پاس حضرت عبداللہ آئے اور حضرت عباس آئے، یعنی رسول خدا کے والد. اور حضرت عبداللہ نہیں، خود رسول اللہ آئے اور رسول اللہ کے چچا حضرت عباس آئے. یہ دو کہاں ہیں؟ حضرت ابو طالب کے پاس. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کے پاس جو بچے ہیں ان میں سے کوئی بچے جو ہیں، یعنی ایک بچے کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں اور ایک بچے کی ذمہ داری جو ہیں چچا عباس لے لیتے ہیں. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو اور باقی جو ہے جو بچہ تم لینے چاہو لے جاؤ. تو پھر حضرت مولا رسول اللہ نے کہا کہ علی کو میں اپنی سرپرستی میں لیتا ہوں. تو وہ جو آپ نے کہا واچ کی طرف واچ کرنا چاہیے، تو پھر اس کے بعد مولا کے جو کوٹیشن علامہ عسکری لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مولا نے پھر کہا کہ میری تربیت کی ذمہ داری ابو طالب سے کس نے لے لی؟ رسول اللہ نے لے لی. اور پھر مولا نے فرمایا کہ میں ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، اتنا ساتھ ہوتا تھا، جو مشہور مثال ہے میں رسول خدا کے ساتھ ایسے ہوتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے ہوتا ہے. تو انہیں آپ معصوم ہستیوں کو دیکھ لیں. اور پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میری تربیت کس نے کی؟ ادبنی، مجھے ادب سکھایا کس نے؟ رسول اللہ نے. یعنی رسول اللہ بھی اگر علی ابن ابی طالب جیسے کی تربیت جب کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آئے ایک لیکچر دے کے چلے گئے، بیٹا تمہاری تربیت ہو جائے گی، میں نے تمہیں علم دے دیا، بلکہ ہمیشہ ان کو ساتھ رکھ رہے ہیں. تو اولاد کے لیے بھی تو آپ کی بیگم جاب کر رہی ہے تو کم از کم آپ جاب نہ کریں، آپ گھر بیٹھ کے کھائیے. چلے آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی بیگم جاب نہ کریں. اس کے نیگیٹو ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں اور فائدے کم ہوتے ہیں. فائدے ہیں بے شک، اکانومیکل فائدہ ہوتا ہے، مگر وہ فائدے کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مینیج کر سکتے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میاں بیوی دونوں جاب پہ جاتے ہیں ان کے بچے جو ہیں لائن سے ہٹ جائیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے ہوں گے، مگر 2+2 لاجیکل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. جی رفت رضوی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا. جی رفت بھائی. میرا بھی ایک سوال ہے. جی پوچھیے محمد علی. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام. محمد علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. پہلے تو آپ سب لوگوں کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے ولادت مبارک ہو. خیر مبارک. ٹاپک بہت اچھا چل رہا ہے اور اس میں مجھے 2-3 سوالات تھے. ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بالکل ممبر سے جو ہے نا وہ اب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ جو فیملی سے ریلیٹڈ اور اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ جو قوم سے جو لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں اب وہ اس ٹاپک کے اوپر جو انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ یا جو ابھی آپ کے ٹاپک چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کا درس صرف لمیٹڈ لوگ سن رہے ہیں اور مجلس میں تو جو ہے وہ بچے اور وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں.
تو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ جو بچوں کی گیمز سے ریلیٹڈ اور ساری چیزیں آپ بات کر رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, لیکن جو لوگ ویسٹ والے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اتنا اٹریکٹیو, اتنا کریٹو کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا ایران والے, اگر ہم اس کو کارٹون دکھائیں بھی نا تو وہ شاید تھوڑی دیر دیکھ کے اور اس کو کہیں نہ کہیں سے وہ والا کارٹون اگر جو فاؤنڈر کا اگر وہ دیکھے گا نا تو وہ پھر اس کا پھر دھیان پھر وہ وہیں جانے لگتا ہے اور وہیں اسی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اور لاسٹ میرا ایک کوشچن ہے, وہ اس کا بھی اگر آپ آنسر دے دیجیے گا کہ آج بی بی کی ولادت کا دن ہے, اور جبکہ ہم کراچی میں یہاں پہ بینرز دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جو ہے وہ وفات کا دن ہے, اور اسی طریقے سے اور دنوں میں بھی سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ 22 رجب کے والے دن جو ہے وہ معاویہ کی وفات کا دن ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ 22 رجب کو پونڈے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے وہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے یا انہی دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں جوڑی گئی ہیں؟ اس کا بھی ایک مجھے جواب چاہیے تھا. جزاک اللہ. جی ہاں, تھینک یو. سب سے پہلے تو جی ہاں, آپ نے اپنے جو پہلے آپ سے غالباً محمود بھائی تھے ان کی بات کی, آپ نے تائید کی اور تاکید کی, اور جو بالکل صحیح ہے. اس طرح سے انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کے جو بڑے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, خصوصاً محرم کا جو پہلے 10 دن کے جو پلیٹ فارمز ہیں, یا رمضان کے 3 دن کے پلیٹ فارمز, یا نماز عید, جو بھی جو بڑے پلیٹ فارم پہ اس پہ یہ پیغامات قوم تک پہنچے. اور جہاں تک تعلق ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, جی ہاں, وہ میں خود اس جیسے کہ اس کا وکٹم ہوں, میں خود محسوس کرتا ہوں یہ چیز, یعنی اپنے اولاد بچوں کے حوالے سے, کہ انفارچونیٹلی ان کے جو اس میں جسے کہا جائے اینیمیشنز میں کیفیت اور کوالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے جب تھوڑا اینیمیشن میں ہم نے بھی کام کیا تھا پہلے, یہ مختلف سافٹ ویئرز, مایا 3D وغیرہ, ان چیزوں کو تھوڑا سیکھنے کی کوشش کی تھی. تو یہاں تک کہ جب اینیمیشن میں ڈیلیکیسی بڑھتی ہے, لطافت یعنی ڈیلیکیسی جب بڑھتی ہے تو اس کا رینڈر ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ کو مثال کے طور پہ 3 منٹ کی یا مثلا 5 منٹ کی اینیمیشن کو رینڈر کرنے میں کبھی کبھار ہفتے لگ جاتے ہیں. تو اوبیسلی پھر اتنی مشینری, اتنا انویسٹ کرنا ایک جسے کہا جائے کبھی کبھار مشکل ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو مذہبی آپ نے جو شروع میں جب ایران نے شروع کیا تھا یہ مذہبی اینیمیشن بنانا, تقریباً 20 سال پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, بالکل یہی ہوتا تھا جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی وہی کارٹون باقی ہیں, یعنی کوئی بہت زیادہ نہیں بنے, وہی کارٹون باقی ہیں, وہی چل رہے ہیں, مگر کچھ نئے بھی بنے ہیں. جی ابھی اینیمیشن میں پاکستان اور ایران دونوں کنٹریز میں کافی پیش رفت آئی ہے, جو پہلے مجھے نظر نہیں آ رہی. یعنی پچھلے 5-10 سال میں پاکستان میں بھی کافی کارٹونز بنے ہیں. وہ تو خیر مذہبی نہیں ہے, یعنی یہ کہ اب یہ ٹیلنٹ بھی آ رہا ہے, ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے, کام کرنے کا لوگوں کو طریقہ بھی آ رہا ہے. یعنی ابھی ہم اچھے موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ایران نے بھی تقریباً جو میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا 4 سے 5 ایسے کارٹون بنائے جو ڈزنی کو بھی جسے کہتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں. ڈزنی, پکسر, یہ سارے جو بڑی بڑی کمپنیاں اس لیول پر بھی ایرانیوں نے بنائے ہیں. اس میں سب مذہبی نہیں ہیں, شاید ایک آدھ مذہبی, اور باقی جو ہیں جنرل انہوں نے اپنی ثقافت کے حوالے سے بنائے ہیں. تو اس کوالٹی کی جسے کہا جائے جو لیک کر رہا تھا, اور جو پرانے بنائے ہوئے کارٹونز ہیں اس میں بے شک یہ ہے, اور یہ نقص ہے. کیونکہ جب بچہ وہ کارٹون دیکھ چکا ہوتا ہے, بلکہ ہم نے یہ بھی آزمایا, جو بچے وہ کارٹون دیکھ چکے ہوتے ہیں پھر اس کارٹون میں دیکھتے ہیں مگر اتنے شوق سے نہیں دیکھتے. مگر جس بچے نے وہ کارٹون بالکل نہیں دیکھا ہے تو یہ کارٹون کو بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی توقعات جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہیں. تو جی ہاں بالکل وہ کوالٹی سے کام دے. یعنی آپ دیکھیں گے جیسے یہ کپڑا ہے, کپڑا کا جیسے یہ ابا ہے, تو اس کی ہلتے ہوئے بھی اگر مثال پہ اس کو بھی الگ بنایا جائے تو یعنی لباس کے ہلتے ہوئے اس کے بھی ایک ایک کی فریم, اس کا رینڈر ٹائم, لمبی چوڑی کہانیاں ہیں, تو اس پہ بھی اور زیادہ یعنی خرچہ ہوتا ہے. تو سمپل کارٹون میں خرچہ کم ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم لوگوں نے ادھر سے شروع کیا تھا. مگر الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے اور ٹیلنٹ بھی بڑھ رہا ہے, اور ہم اس لحاظ سے اچھے ٹائم میں, چاہے پروڈکشن بھی ابھی کرنا چاہیں, ہر بندہ کوئی بھی لے, کوئی 5 بندے مل جائیں, کبھی یہ ہمارے پاس بجٹ ہے, ہم نے پروڈکشن کرنی ہے, 5 مرد مجاہد مل جائیں تو ابھی بھی پروڈکشن کی جا سکتی ہے. یعنی لوگ اویلیبل ہیں, یعنی کہ اوہو ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, دشمن کے پاس ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہم کیا کریں, ہم گھر بیٹھ جائیں, یہ چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا گیا, ہم پابندیوں میں. نہیں, ہر چیز اویلیبل ہے اس دور میں. ہم اگر چاہیں تو پیغام حق کو اچھے انداز سے اور فلمائزڈ کر کے یا اینیمیشنائزڈ کر کے پیش کر سکتے ہیں. تو وہ جو پوائنٹ آپ کا ویلڈ تھا, مگر الحمدللہ پیش رفت اس میں آ رہی ہے. اور جہاں تک یہ جو 2 تاریخوں کے بارے میں مجھے آپ نے بتایا, مجھے میری معلومات میں نہیں ہے کہ یہ ہسٹوریکلی یہ کیا ہے, کہ صحیح ہے کیا ہے. جو آپ نے بیوی کی ولادت کے بارے میں بتایا, میری معلومات میں نہیں ہے.
اچھا اس میں جو جی نا پاکستان میں کافی بینرز لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کے اندر جو سنی لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ ابو بکر کی وفات کا دن ہے اور اس دن یہ لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کافی کانفلکٹ نہیں ہو رہا اور پھر بعد میں اور جس طرح وقت گزرے گا اور بدمزگی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی؟ میں اس کے بارے میں کیونکہ مجھے معلومات نہیں ہے، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی تاریخ بھی نہ ہو، کسی نے خواہ ویسے ہی کیا ہو. اب یہ دیکھنا پڑے گا ہسٹوریکل اور چیک کر کے اس میں ویوز بتا سکتے ہیں. ابھی کیونکہ میں نے یہ پہلی بات آپ ہی سے سنی، باقی اس پہ کوئی زیادہ رائے قائم نہیں کر سکتا میں، مجھے معلوم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. اچھا اس میں مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ابو بکر کی وفات کا دن کب ہے، تاکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو یہ بتا بھی دوں گی یار کہ اس دن کی وفات ہے شاید، تو وہ آپ لوگوں نے اپنے طور پہ لگا دی ہے کہ بھئی اس دن بی بی کی ولادت کے دن سے. وفات کا نہیں، اس کے بارے میں میری معلومات میں نہیں ہے. نہیں. اچھا ٹھیک. جی آخری سوال لے لیتے ہیں رفعت بھائی، ذرا جلدی سے سوال پوچھ لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا. مبشر میں میرا سوال تھوڑا پھر اس کا آغا صاحب کو جواب بھی دینا پڑے گا، نماز کا ٹائم ہو رہا تو اگلے سیشن میں تاکہ آغا صاحب سے پوچھ لوں گا، کیونکہ سوال بھی میرا تھوڑا سا بڑا ہے، تو پھر اس میں جانے کے لیے تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اور آغا صاحب کو، مبشر آپ کی ٹیم کو سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں. اگلا سوال میں جب پوچھ لوں گا. مولا سلامت رکھیے. اور بس اختتام کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ، کیونکہ ایک دو چند لوگ بیمار بھی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے بارے ہماری اس خلیصی بات کو قبول فرما، ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جو مومنین دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. جنہوں نے خصوصاً کہا ہے یا نہیں کہا ہے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہمارے مولا واقع کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے قدموں پہ شہادت کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. شکریہ. اللہ حافظ.